السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے، اور جو ہے یہ مکی صورت ہے، یعنی کہ مکہ میں نازل کی گئی تھی، اور اس کا ایک ہی رکوع ہے، اور اس رکوع کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ 7 آیات ہے۔ مطلب اگر ہم فرقوں کی طرف جائیں تو کچھ فرقوں کے نزدیک جو ہے اس کی 7 آیت ہے، دوسرے کے نزدیک بھی 7 ہے، لیکن جو ہے کچھ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فاتحہ کا حصہ ہے، کچھ کہتے ہیں فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے وہ الگ الگ ہے، اس طرح سے کر کے وہ پھر، لیکن دونوں کے نزدیک جو ہے یہ 7 ہی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سٹارٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے یہاں سے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے یہ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ بیک وقت دو صفات اللہ تعالیٰ ہر وقت دے رہے ہیں، مہربانی بھی کر رہے ہیں اور رحمت بھی کر رہے ہیں آپ پہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سب تعریفیں، کل حمد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے، جو جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا ہے، پالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کو ہی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا، بہت مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، بدلے کے دن کا مالک۔ جو مالکی یوم الدین، دین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیزیں تم لوگوں نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کی ہیں، جو دین پر تم عمل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ تم لے کے چل رہے ہو، ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی دین ہے، اور اس کے دن کا حاکم، مالک ہے اس دن کا۔ ٹھیک ہے، اس دن وہ پھر سب کو کھڑا کرے گا، مالک یوم الدین، اس دن کا وہ حاکم ہے، مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے فیصلے کرنے ہیں، جج ہے، ہماری لینگویج میں جج جس کو کہتے ہیں، جس نے فیصلے کرنے ہیں وہ جج ہے۔ ٹھیک ہے، مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد، اب اس میں دیکھیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک، اس کی شان بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں سے مکالمہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف عرض آتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو لائن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فعل مضارع ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ فعل مضارع جو ہے یہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کور کرتا ہے؟ کیونکہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں جو آیت آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حال میں بھی آپ بات کر رہے ہیں اور فیوچر کے لیے بھی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں اور مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے سٹارٹ میں ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اللہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ ہی کرتے ہیں نہ کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگیں گے، عہد کر لیا۔ قرآن مجید کے سٹارٹ میں ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، عہد ہو گیا ہمارا اللہ تعالیٰ سے، ہمارا ایمان سٹارٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے سوال ہم کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہماری زندگی میں سارے جو ہے وہ ہمارا دماغ اس چیز کو سمجھنا شروع کر دے گا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ فرقہ واریت سے ادھر ادھر سب چیزوں سے جو ہے وہ آشنا ہو جائیں گے، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین،
ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، ٹھیک ہے، جن پر تو نے جو ہے وہ اپنی رحمت کی ہے، ٹھیک ہے، اور جن پر تو نے جو ہے اپنی رحمت کی نظر کی ہے، انعام کی ہے، جو لوگ آج جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رول ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ جو سرکار کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں جو ہے وہ شامل فرما، ٹھیک ہے، وہ راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم یہ چیز مانگیں گے نہیں ہمیں ملے گی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے اگلی آیت، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جو جن پر غضب ہوا یعنی یہود، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے یعنی عیسائی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا، ہم شروع سے ترجمہ اس کا یہی پڑھتے آئے ہیں، سیدھے راستے پر چلائیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں پر جن پر تو نے غضب کیا، جن پر تو ناراض ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ناراض کس سے ہوا؟ ظاہراً آج مسلمانوں کے اندر بھی ایسے گروہ موجود ہیں، ایسے فرقے موجود ہیں کہ جو اپنے آپ کو حق سچ پر سمجھتے ہوئے اس قدر گہرائی میں جا چکے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دین کو جب آپ سمجھیں گے نہیں نا تو آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جو سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہمارا راستہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹھیک راستے پر نہیں ہے۔ یہ دعا ہے، اصل میں یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ مجھے کافر نہ ہونے دی، دعا یہ ہے کہ اللہ جو سیدھا راستہ ہے نا، جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سیدھے راستے پر ہوں لیکن وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، مجھے میرے اپنے غیب سے مدد کر دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ بس جو سیدھا راستہ ہے نا، تجھے پتا سیدھا راستہ کیا ہے، تو مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ اس لیے میں بھی اکثر جو ہے نا یہ دعا پڑھتا رہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ ایک سمجھ اور ایک جو ہے نا عقل و شعور آ جائے گا کہ یار آپ کس طرف آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کے جو ہے نا دماغ کی جو گریں ہیں وہ کھلتی جائیں گی جب آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں شامل کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری اس کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنی میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور جو ہے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔